السلام علیکم۔ میں آپ کو اس ویڈیو پہ ویلکم کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو کے بعد آپ خود میں ایک بدلاؤ محسوس کریں گے، مثبت بدلاؤ۔ آج کا عنوان، حسد کو اپنی مثبت طاقت بنائیے۔ اس سے پہلے آپ نے یقیناً سماعت نہیں کیا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم حسد کا مفہوم ایک سادہ سی مثال سے واضح کریں گے۔ آپ یقیناً اس مثال کو پہلے سنا ہوگا۔ آپ حسد کے مفہوم سے آگاہ ہیں، لیکن کچھ باتیں حسد کے بارے میں جو آپ نہیں جانتے وہ آج آپ سن پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم کو عزت و تکریم کا تاج پہنایا تو شیطان جل بن گیا۔ دیکھا جائے تو پہلی برائی حسد ہی ہے، اور پھر اس کے ساتھ تکبر ہے۔ تو مفہوم کیا نکلتا ہے؟ کسی دوسرے کے پاس کوئی نعمت، کوئی عزت، کوئی احترام، کوئی مقام ملے اور آپ کو تکلیف ہو، اچھا نہ لگے، تو یقین کیجیے آپ حسد میں مبتلا ہیں۔ اب حسد کی چند نشانیاں، ان پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ حسد کی پہلی نشانی، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ حاسدوں میں ہیں یا حاسدوں میں نہیں ہیں، تو اس کا معیار یہی ہے کہ آپ اپنے کولیگ، اپنے دوست، اپنے محلے دار، اپنے رشتہ دار اور اپنے جو مقابلے میں لوگ ہیں، کیا ان کو جب عزت ملتی ہے، مقام ملتا ہے، خدا کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، تو آپ کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ خوشی کی بات نہیں کر رہا۔ اگر آپ کچھ بھی محسوس نہیں کرتے تو بھی بات اس قدر بگڑی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو برا لگتا ہو یا آپ کے دل میں ایک تنگی محسوس کر رہے ہوں آپ کہ یہ عزت، یہ مقام اسے کیوں ملا ہے، تو آپ حسد میں مبتلا ہیں۔ دوسری نشانی، آپ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں عزت ملی، مقام ملا، ان کی پیٹھ پیچھے اس نعمت کو لے کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز تو ایسے ہی مل گئی، یہ تو اس نے اسی کر کے لے لی، یہ فلاں کر لیا، وہ کر لیا۔ کئی بار آپ کے الزام درست بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ کے الزام درست ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یقیناً پختہ ہے کہ آپ حسد میں مبتلا ہیں۔ تو کسی کی نعمت کو، عزت و احترام کو دیکھ کے اگر آپ میں تکلیف ہے تب بھی حسد ہے۔ اگر آپ پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں منفی کامنٹ پاس کر رہے ہیں تو بھی حسد ہے۔ اس کے علاوہ حسد کی کچھ ایسی نشانیاں بھی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ تو اب تک دو نشانیاں کہ ہمیں اگر دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے یا پھر ہم پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں کوئی منفی بات کرتے ہیں اور اس کی نعمت کو، اس کی کامیابی کو لے کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو بھی یہ حسد ہی کی علامت ہے۔ آپ اگر کسی دوست کو مشورہ دے سکتے ہوں یا اس کے لیے کوئی راستہ نکال سکتے ہوں اور آپ اس کو نیک مشورہ نہ دے رہے ہوں کیونکہ اس سے اس کو فائدہ ہونے والا ہے، یا آپ کے مشورے سے اس کو ترقی ملنے والی ہے، یا وہ کسی نقصان سے بچنے والا ہے، اگر آپ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ کے مشورے سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے اور آپ نہیں دے رہے، تو بھی آپ حسد میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ کسی کے نقصان کو سن کے فرحت سی محسوس کرتے ہیں تو بھی آپ حسد میں مبتلا ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے اندر حسد کی نشانیاں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ کسی کی انسلٹ پہ، کسی کی بے عزتی پہ مسرور ہوتے ہوں، خوشی ہو رہی ہو آپ کو، تو بھی آپ اس شخص سے جلتے ہیں، اس سے حسد کرتے ہیں۔ آپ کسی شخص کو لے کے دوسروں کے ساتھ اس کی ذلت، بے عزتی میں شریک ہو جائیں، یہ اخلاق کی برائی کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں حسد کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، کیونکہ اس بندے کو جب عزت ملتی ہے تو تب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، اور اگر اس کو کہیں بے عزتی کا، انسلٹ کا سامنا کرنا پڑے تو آپ مسرور ہوتے ہیں، تو یقیناً آپ حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ حسد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، کسی کو کوئی تمغہ ملے،
इनाम मिले, नेमत मिले और आपके चेहरे पे स्याही फिर जाए, आपका चेहरा देखने वाला हो, आप जल भुन के रह जाएं, बजाय इसके कि आप उसको आगे बढ़ के मुबारक दें, खुशी में शामिल हो, आप चुप करके मुंह फुला के बैठ जाए कि ये क्या हो गया है, तो आपके चेहरे पे लोग खुद हसद देख लेते हैं और लोग महसूस करते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी आंखें दी हैं कि वो अपने बारे हसद करने वालों को महसूस कर लेता है, सिवाय इसके कि आला तरीन किस्म के जो मुनाफिक होते हैं वो इस बात को छुपा लेते हैं। गिरगिट किस्म के लोग वो नहीं पता चलने देते। तो आम तौर पर आप लोगों के चेहरों पर ये देख लेते हैं कि कौन आपसे हसद कर रहा है। तो एक तरीका ये भी है कि जब किसी प्यारे को, दोस्त को, मोहल्लेदार को, रिश्तेदार को, कज़न को, बहन भाइयों को कामयाबी मिले तो अपनी आदत बना लें कि खुशी का इजहार करें, मुबारक दें। ठीक है, इससे ये होगा कि लोगों को अच्छा लगेगा कि आपको अच्छा लगा है। तो ये तो चंद निशानियां थी कि हम कैसे जानें कि हम हसद में मुब्तला हैं। ये अफराद के अंदर भी बीमारी मौजूद है, ये अक़वाम के अंदर भी मौजूद होती है। ये पढ़े लिखे PhD, ये आलिम, मुफ्ती, काजी, ये हर जगह मौजूद है। ये एक ऐसी रूहानी बीमारी है जिससे जान छुड़ाना आसान नहीं है। आपके सामने कोई किसी की बुराई कर रहा हो और आप उसको रोक सकते हो, ना रोक रहे हो, ये भी हसद के अंदर ही शामिल आता है कि आप उस शख्स से कहीं ना कहीं जलन रखते हैं, दिल के अंदर बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, हसद रखते हैं। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि इसका नुकसान क्या है। देखिए, हसद के बहुत से नुकसानात आपको उलमा ने बताए हैं, आप नेट से देख सकते हैं। हसद का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप उस मालिक की तकसीम पे राज़ी नहीं हैं, आप खुश नहीं हैं। आपके अंदर एक तंगी पैदा हो जाती है, आपका दिल इस मर्ज के अंदर कुढ़ता रहता है, ये आपको बीमार कर देता है, ये आपकी नेगेटिविटी को बूस्ट करता है, ये आपके अंदर मजीद मनफी चीज़ों को पैदा करने का बाइस बनता है, ये आपका दुश्मन पैदा करता है। आप किसी की हसद में आगे बढ़ते जाते हैं और जाने अनजाने में कितने ही मसाइब के अंदर खुद को जो है ना वो मुब्तला करते जाते हैं। आप हत्ता के ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं कि आप इस बीमारी के अंदर दिन रात कुड़ते रहते हैं। खामखा आपको दूसरों की खुशियां सहर लगती हैं, खामखा दूसरों की मुस्कुराहट आपको तकलीफ देती है और आपका मुआशरा, हमारा मुआशरा इसके अंदर बहुत ज्यादा मुब्तला है। इसके और भी बहुत से नुकसान आते हैं। मसलन वो शख्स जो हसद में मुब्तला है वो एक मुआशरे के अंदर नासूर बन जाता है। वो खुद हसद में मुब्तला होता है, किसी बड़ी सीट पे बैठा होता है या घर का सरबराह होता है। वो जब हसद में मुब्तला होता है तो उसकी गुफ्तगू के अंदर हसद की बदबू होती है और उसके आसपास बैठने वाले उस बदबू का शिकार होते हैं। अगर उसकी औलाद है तो उसको भी हसद की बीमारी लग जाती है, उसकी बीवी को भी लग जाती है, उसके शागिर्दों को लग जाती है। वो जो आपके साथ रोज लोग बैठते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो भी आप ही के रंग में रंग जाते हैं। तो ये फिर एक ऐसा पौधा है जिसे आप लगाने के बाद दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन आपकी वजह से कई लोग हसद के मर्ज का शिकार हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि इससे बड़ा नुकसान क्या होगा कि जब आप लोगों में बैठ के किसी के बारे में हसद कर रहे होते तो सामने बैठने वाले सभी लोग हसदीन नहीं होते। कुछ लोग आपके इस हसद को पकड़ लेते हैं तो आपका जो एहतराम है उनके दिल में मशकूक हो जाता है। कई बार तो आपसे नफरत करने लगते हैं कि यार जब भी बैठो इसके पास ये हसद की नफरत की बातें करता है या करती है। तो इस तरह लोग जो आपकी इज्जत कर सकते थे वो दिल में आपके लिए एक नफरत पाल लेते हैं और वो आपके लिए मुस्बत पहलू नहीं रखते हैं। इसी तरह बहुत सारे वालिदैन जो है वो अपनी हसद का इलाज अपने बच्चों से इस सूरत में करवाते हैं कि वो उनको उन लोगों के बच्चों के मुकाबले में ला खड़ा करते हैं जिनके बच्चों को वो तरक्की में नहीं देखना चाहते हैं। वालिदैन होते खुद हसद में मुब्तला हैं और आपको कई बार तो वो शर्म दिलाने के लिए मिसाल देते हैं, तो वो हसद नहीं है,
لیکن اگر آپ باریکی سے دیکھیں تو اصل میں ان کو تکلیف یہ ہوتی ہے کہ فلاں کے بچے ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، باہر چلے گئے، یہ کامیابی حاصل کر لی، وہ کامیابی حاصل کر لی، ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ پھر وہ اس تکلیف کا مداوع وہ آپ کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں، اور تب تک ان کو سکون نہیں ملتا جب تک وہ آپ کو یعنی اپنی اولاد کو اس کے اولاد کے مقابلے میں لا کھڑا نہ کرے۔ حالانکہ اپنی اولاد کے لیے کوشش کرنا، ان کو ترقی دلانا، ان کے لیے آگے بڑھنے کی خواہش رکھنا، یہ ایک والدین کا ایک فطری جذبہ ہوتا ہے۔ لیکن یہی جذبہ جب حسد کے اندر مبتلا ہو کے پورا ہوتا ہے تو وہ سارا نظام ہی بدل کے رہ جاتا ہے۔ یہ سارے اس کے نقصانات ہیں، تو ان سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ حسد سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ حاسدین کی محفل میں نہ بیٹھا کریں۔ کم از کم آپ کے اپنے پیاروں کو ضرور اس بات پہ روک ٹوک کیا کریں۔ وقتی ناراضگی کا جو ہے وہ آپ خوف نکال کے ان کو بتایا کریں کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن اچھے طریقے کے ساتھ۔ آپ جب ساتھ بیٹھیں اور حسد کی باتیں ہونے لگیں تو پہلو بدل لیں، گفتگو کا موضوع بدل لیں اور اپنے اچھے طریقے کے ساتھ رائے دے دیں، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس بیماری سے نکلیں۔ اور اگر آپ کے آس پاس لوگ ایسے نہیں ہیں تو آپ ان سے دور بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف کہ حسد کو ہم اپنی مثبت پاور کیسے بنائیں۔ تو پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ حسد میں مبتلا ہیں تو کئی بار آپ کوئی بڑا کارنامہ اس لیے سر انجام دیتے ہیں کہ کوئی آپ کے مد مقابل وہ کام سر انجام دیتا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر محنت کرنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ وہ کام آپ کو خود سے کرنا چاہیے، نہ کہ کسی کو دیکھ کر حسد کے اندر مبتلا ہو کہ اس کو یہ چیز ملی ہے۔ کئی بار آپ اس سے بہتر حاصل کر لیتے ہیں، اس سے آگے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ آپ نے منفی طریقے سے خود کو محنت کے لیے آمادہ کیا ہے۔ تو ہم ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسد کوئی اچھا جذبہ ہے جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ یقیناً بہت سے لوگ حسد کی وجہ سے ترقی کرتے ہیں، وہ جب دوسروں میں کامیابیاں دیکھتے ہیں تو خود کامیابی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، لیکن یہ کامیابی حسد کی بنیاد پہ حاصل کی جاتی ہے۔ تو ہم اس کو اپنی مثبت طاقت کیسے بنائیں؟ اگر آپ کے سامنے یہ ایک فطری عمل ہے، اگر آپ اس میں مبتلا ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان شر اور خیر کا مجموعہ ہے، ہمیں اسی شر کے ساتھ ہی تو لڑنا ہے۔ اگر آپ کسی شر میں مبتلا ہیں تو اس سے نکلنا ہی تو آپ کا جہاد ہے۔ اگر آپ کسی کو دیکھ کے ترقی کے راستے پہ چلے ہیں، اگر حسد کی وجہ سے چلے ہیں تو یہ ایک منفی چیز ہے۔ اگر آپ یہ نیت لے کے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو میں نے پچھاڑنا ہے، اس سے میں نے آگے نکلنا ہے، اس کو میں نے پیچھے چھوڑنا ہے، آپ اس کو دیکھ دیکھ کے کرتے ہیں تو یہ ترقی آپ کی حسد کی مرہون منت ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ جب آپ کے سامنے کوئی اس طرح ترقی کی راہ پہ چل رہا ہو، اسے نعمتیں مل رہی ہوں، کامیابی مل رہی ہو، اور آپ کے اندر وہ خواہش پیدا ہو، تو فوراً آپ نے سب سے پہلے اس کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اسے اپنے نعمتوں سے مزید نواز۔ اب آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ اب آپ نے کسی کو دیکھ کے جو حسد کی وجہ سے آپ نے کام کرنا تھا، وہ آپ اپنی نیت کر کے، اپنی زندگی کا مقصد بنا کے، اس کے لیے دعا کر کے کہ یا اللہ اس کی وجہ سے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا ہے، تو اس کو مثبت فرما، اور ترقی کر، اور ساتھ میں اس کا شکریہ ادا کر، اس کے لیے دعا کر۔ اس طرح آپ کے اندر جو شروع میں حسد کا جذبہ تھا، جو سوچ تھی، وہ ایک مثبت طاقت میں بدل جائے گی۔ اور آپ اپنا پہرا دیتے رہیے۔ جب کبھی آپ کسی کو کسی نیکی میں، کسی خوشی میں، کامیابی میں دیکھ کے تکلیف میں مبتلا ہوں تو فوراً ایک عادت بنا لیں، 2 نفل نماز پڑھیں اور اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میرے دل کو کشادہ فرما، دینے والا تو ہے، میں کیوں تکلیف میں ہوں، یا اللہ مجھے بھی عزت دے، مجھے بھی دولت دے، میرا بھی حصہ دے۔ اس طرح کر کے آپ حسد سے بچ سکتے ہیں اور اپنے دل کو مومنوں کے لیے، انسانوں کے لیے کشادہ کیجئے۔ آپ کی وجہ سے کسی کو کامیابی ملتی ہے، کسی کو راستہ ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے تو بتائیے، آپ اس کے اوپر سانپ بن کے مت بیٹھیے۔ یقین کیجئے آپ کا حصہ آپ کو مل جائے گا، اور آپ کی وجہ سے کسی کو خزانہ ملنا ہے تو وہ خزانہ اسی کو ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ یہ سوچ کے مت بیٹھیں کہ اس کو خزانہ مل جائے گا، آپ کو تبھی ملے گا جب آپ کے نصیب میں ہوگا، آپ کوشش کریں گے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو
کچھ مل سکتا ہے، وہ نقصان سے بچ سکتا ہے، وہ کامیابی کے راستے پہ چل سکتا ہے، تو اس کو بلائیے، اس کے پاس بیٹھیے اور کہیے میں آپ کو ایک نیک مشورہ دینا چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ حسد سے بچ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔